مصطفیٰ رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا ہے میرے خدا۔ مصطفیٰ مجتبیٰ رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا ہے میرے خدا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة۔ ومن حیث خرجت، آپ جہاں کہیں بھی نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً وہی برحق قبلہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں پر بھی ہو تو پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت بازی۔ تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف اب منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ حکم قیامت تک کے لیے دائمی حکم ہے۔ جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی شریعت بھی خاتم الشرائع ہے، آپ کی کتاب خاتم الکتب ہے، آپ کا کلمہ خاتم الکلم ہے، اسی طرح آپ کا جو قبلہ مبارک ہے اب یہ آخری قبلہ، اس میں اب مزید تبدیلی نہیں ہوگی، قیامت تک اب یہی قبلہ رہے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ قبلہ تبدیل ہوگا۔ اور اس میں امت کے لیے آسانی یہ فرمایا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، اس جہت کی طرف منہ پھیر لیجئے۔ تو جہت قبلہ، جو لوگ وہاں مقامی لوگ ہیں رہنے والے، بیت اللہ شریف سامنے نظر آ رہا ہو، حرم شریف میں نماز پڑھنے والے، ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ عین قبلہ کی طرف منہ کریں، سامنے قبلہ سامنے آئے، اس طرف ہو جائے قبلہ، اس طرف ہو جائے، نماز نہیں ہوگی۔ اور جو باہر کے رہنے والے، جہاں سے قبلہ نظر نہیں آ رہا، پوری دنیا تک، زمین کے آخری کناروں تک، ان کے لیے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جہت کافی ہے، اس رخ پر نماز پڑھ لے۔ اس کے تحت فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف سے 45 ڈگری سے کچھ کم، یعنی 44 یا 43 ڈگری دائیں طرف اور 43 ڈگری بائیں طرف، اس جہت میں کہیں بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مثلا اس طرح بندہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر بیت اللہ شریف سے خط کھینچا جائے سیدھا تو شمال کی جانب، تو وہ خط اس کے سجدے سے بھی خط کھینچا جائے تو یہ خط دونوں آپس میں ٹکرا جائیں، تو یہ تقریباً 43 یا 44 ڈگری دائیں طرف بائیں طرف، اس رخ پر کہیں بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس امت کے لیے بڑی وسعت کی بات ہے،
لہذا مساجد میں جو قبلے کا تعین کیا جاتا ہے، قبلے کا تعین، تو بعض مساجد چند ڈگری 2-3 ڈگری دائیں طرف یا بائیں طرف ہوتی ہیں، تو لوگ شور مچاتے ہیں جی فلانی مسجد کا قبلہ صحیح نہیں ہے، فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی کہ ان کا قبلہ صحیح نہیں ہے، یا پرانی مسجدیں تعمیریں پھر نئی تعمیر جب کرتے ہیں تو ان کا رخ ٹھیک کرتے ہیں، تو 2-3 ڈگری کا فرق ہوتا ہے، اس پر بھی لوگ شور مچاتے ہیں جی ہماری پچھلی نمازوں کا کیا بنے گا، قبلہ تو اب ٹھیک ہوا۔ تو یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو پہلے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی ہو گئی، اگر کوئی مسجد 2-3 ڈگری دائیں بائیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، اس پہ شور نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے جب وسعت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہاں اگر عین قبلہ کی طرف ہو سکے کسی آلات کے ذریعے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تب بھی حرج کوئی نہیں۔ اور دوسری خصوصیت اس امت کی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے جو پہلے کسی نبی کو یہ نہیں ملی۔ ان میں سے ایک چیز ذکر فرمائی، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پوری روئے زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ پہلی امتوں کے لیے طہارت مٹی سے نہیں ہو سکتی تھی، اس امت کو یہ سہولت مل گئی، یہ خصوصی پیکج مل گیا کہ اگر تم پانی نہیں پاتے یا پانی تو پاتے ہو مگر استعمال کی قدرت نہیں ہے کسی مرض یا دشمن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں تم پاکیزہ مٹی سے ہی تیمم کر لو، تم پاک ہو جاؤ گے۔ اس تیمم سے تم وہ سارے اعمال کر سکتے ہو جو وضو کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ تو زمین کو اللہ نے میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا، یہ پہلی امتوں کو یہ پیکج نہیں ملا۔ دوسرا پیکج جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کو ملا کہ ساری زمین کو اللہ نے میری امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ کہیں پر بھی کھڑے ہو جائیں، کھیت ہے، کھلیان ہے، دکان ہے، گھر ہے، کمرہ ہے، مسجد ہے، کہیں بھی بس چہرہ قبلے کی طرف کر لو، بیت اللہ شریف کی طرف اس رخ پہ چہرہ کر لو، تمہاری نماز قبول ہے۔ پہلی امتوں پر یہ لازم تھا کہ وہ نمازیں اپنی عبادت گاہ میں ادا کریں، عبادت گاہ سے باہر ان کی نمازیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو اس امت کو یہ بہت بڑی سہولت اور پیکج ملا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ قبلہ، یہی قبلہ ہی تیرے پروردگار کی طرف سے برحق ہے۔ اب اس کے بعد کوئی قبلہ برحق قبلہ نہیں رہا، جو تھے منسوخ ہو گئے، منسوخ ہونے کے بعد وہ کل عدم ہوتا ہے۔ اب کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اور بلکہ ایمان بھی شاید جاتا رہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ انسان تنہائی میں گناہ کرے، مجمع میں کرے، حتیٰ کہ اپنے دل کے خیالوں میں گناہ کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے۔ دل کے خیالوں میں بھی گناہ ہوتے ہیں، غلط منصوبے بنانا یہ دل کا گناہ ہے، بدگمانی کرنا یہ دل کا گناہ ہے، کسی حسین اور حسینہ کے بارے میں دل میں پلاننگ بنانا اور اس کسی اچھے چہرے کو خوبصورت چہروں کا تصور کر کے دل میں لذت حاصل کرنا، یہ دل کے گناہ ہیں۔ اور کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں دل کے، جس کے لیے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ باطنی گناہ ہے، اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ تاکید فرمائی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا،
تم جہاں کہیں بھی ہو بس چہرہ اپنا قبلے کی طرف کر لو، تم گاڑی میں ہو، کشتی میں ہو، جہاز میں ہو، سواری پر ہو، پیدل ہو، کہیں بھی ہو، بس قبلہ کی طرف منہ کر لو۔ اور اس میں ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی سمجھیں، سواری پر جو نماز ہوتی ہے تو جہاز پر، کشتی پر، ٹرین پر، اب یہ ایسی سواریاں ہیں کہ اس میں تو فرائض بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ جہاز کے بارے میں بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے کہ وہ جہاز کا زمین کے ساتھ قرار کا وہ رابطہ نہیں ہے، فضا میں ہے، تو تاہم اکثر کا قول جواز کا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ جہاز میں بھی پڑھ لے، بعد میں قضا بھی کر لے۔ باقی جو ہماری چھوٹی سواریاں ہیں، یہ گاڑی ہے، یہ کار وغیرہ، اس میں یہ بس ہے، گاڑی ہے، تو اس میں نفل نمازیں تو اس میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور جس طرف نفل میں یہ تعین نہیں ہے، جس طرف گاڑی کا رخ ہے آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، قبلہ اس طرف تعین قبلہ کی بھی شرط نہیں رہتی۔ اور فرائض کے لیے، فرائض اور واجب ہے وتر وغیرہ، تو اس کے لیے گاڑی سے نیچے اترنا ضروری ہے۔ اور فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ قبلہ آپ کے لیے اس لیے متعین کر دیا گیا تاکہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں، ورنہ یہود اعتراض کرتے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ ان کا اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا یہ اعتراض ہوتا۔ اور مشرکین یہ اعتراض کرتے کہ یہ دعوت تو کرتے ملت ابراہیمی کی اور قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے وہی قبلہ متعین فرما دیا تاکہ یہ اعتراض نہ ہو سکے۔ اب یہ دو اعتراض جاندار اعتراض تھے، ان سے بچاؤ کی صورت تو اللہ نے بنا دی، اور باقی خام خواہ بک بک میں نہ مانوں اس کا تو علاج کوئی نہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے تو پھر بھی کیا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں، تو ان بیہودہ اور بے مقصد اعتراضوں کے جواب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری امت کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ مجتبی رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا ہے میرے خدا۔ مصطفیٰ مجتبی رہبر اور رہنما، ان پہ جان ہے فدا ہے